ناظرین، آج کل کرکٹ نشے کی حد تک پسند کیا جانے والا کھیل ہے۔ بچے ہوں یا نوجوان، خواتین ہوں یا بزرگ، ہر کوئی کرکٹ کا شائق نظر آتا ہے۔ پاکستان اور ہمسایہ ملک انڈیا میں یہ کھیل انتہائی مقبول ہے، اور جب مقابلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو تو یہ ایک جنگ تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دنیا میں کھیلا جانے والا ایسا کھیل ہے جو فٹ بال کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن انڈیا میں یہ کھیل پہلے نمبر پر ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ فٹ بال دنیا کے سب سے مشہور کھیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کھیل کا آغاز بنیادی طور پر 1863 میں انگلینڈ کے ایک پب میں ہوا، جب چند لوگوں نے پیروں کی مدد سے کھیلے جانے والے اس مقبول کھیل کے اصول طے کیے۔ آئندہ آنے والی 4 دہائیوں میں فٹ بال نے دنیا بھر کے کئی ملکوں میں اپنی پہچان بنا لی۔ اس کھیل کے پھیلاؤ کی وجہ برطانوی راج تھا، جو اس وقت زمین پر طاقتور عالمی قوت تھی اور دنیا کے بڑے حصے پر قابض تھی۔ تاہم سابقہ برطانوی راج کے کئی خطوں میں فٹ بال اتنا مقبول نہ ہو سکا جتنا کہ دیگر کھیل۔ مثال کے طور پر انڈیا اور پاکستان، جو کہ برطانیہ کی کالونیاں تھیں، ان میں کرکٹ زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ کھیلوں کی تاریخ کے مطابق جب برطانوی انڈیا پہنچے تو انگلینڈ کا قومی کھیل کرکٹ تھا، نہ کہ فٹ بال۔ ناظرین، دنیا میں فٹ بال کی مقبولیت کی 2 ہی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ برطانوی انجینئر کی جانب سے بنائی گئی ریلوے لائنز کا پھیلاؤ، دوسرا یہ کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ تعلیمی تبادلہ، خاص کر لاطینی امریکہ اور ایشیا میں۔ 18ویں صدی کے دوران برطانوی تاجر انڈیا میں کرکٹ لا چکے تھے، مگر 19ویں صدی میں برطانوی راج کے قبضے کے بعد اسے آفیشل انداز میں متعارف کروایا گیا، جہاں سے اس کی مقبولیت بڑھی، اور آج انڈیا اور پاکستان میں کرکٹ بظاہر سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ 18ویں صدی میں کرکٹ انگلینڈ کا قومی کھیل بن چکا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب برطانوی راج اپنے عروج پر تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی راج میں کھیل اتحاد پیدا کرنے والی قوت تھے، جو اکثر قوم پرستی میں جڑے رہتے تھے، اور کھیلوں میں سماجی اور سیاسی جدوجہد کی جھلک ملتی تھی۔ اسی اثر و رسوخ نے انڈیا اور پاکستان کو کرکٹ پسند کرنے والے ملکوں میں بدلا۔ اور دوستو، اب سوال یہ ہے کہ فٹ بال ان ملکوں میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ اس کے پیچھے رہنے کی 2 خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ ان علاقوں میں اس قدر مقبول نہ ہو سکا جتنا کہ یورپ میں۔ اس کے قوانین 1863 میں اور اس کے بعد طے کیے گئے، اور یہ برطانوی مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ زیادہ پسند کرتے تھے۔ جب برطانیہ میں فٹ بال ایک مقبول کھیل بنا، کرکٹ پہلے ہی 9 بعدیاتی علاقوں میں مقبول ہو چکی تھی، اور کرکٹ ہمیشہ سے اپر کلاس اور اشرافیہ کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ تاہم برطانوی سامراج نے اپنی افریقی 9 بعدیاتی علاقوں میں بھی فٹ بال کو اتحادی قوت کے طور پر استعمال کیا۔ اس کے علاوہ مصر اور دوسرے 9 بعدیاتی علاقوں میں کھیلوں کے ذریعے کنٹرول بڑھانے کے مقصد سے مختلف لیگ کرائی جاتی تھیں، اور فٹ بال کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ فٹ بال یورپ میں کیسے پھیلا اور امریکہ میں قدرے کم مقبول کیوں ہے؟ 20ویں صدی کے آغاز میں بھی برطانوی راج ایشیا، افریقہ اور کیریبین تک پھیلے اپنے علاقوں میں عالمی طاقت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، مگر یورپ بھر میں فٹ بال برطانوی شہریوں کا جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور دوسرے یورپی ملکوں میں جانے سے مقبول ہوا۔ ریلوے چونکہ ایک برطانوی ایجاد تھی، اسی لیے دوسرے علاقوں میں اس کی تعمیر بھی اثر و رسوخ کا ایک ذریعہ تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق ریلوے کے ملازم دنیا بھر میں فٹ بال اپنے ساتھ لے گئے۔ ایسا انجینئر کی مدد سے ہوا، کیونکہ انگلینڈ میں فٹ بال مڈل کلاس کا کھیل تھا۔ ان لوگوں نے دوسرے علاقوں میں فٹ بال کھیل کر اس کا اثر و رسوخ پیدا کیا، اور دوسرے ملکوں میں اسے سکھانے اور اس کی تنظیمیں بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے اشرافیہ 9 بعدیاتی علاقوں میں اپنے ساتھ کرکٹ لے گئی تھی۔ دوستو، 20ویں صدی کے آغاز میں برازیل، ارجنٹائن اور یوروگوئے جیسے ملکوں میں فٹ بال کلبز کا قیام عمل میں آیا۔ ان میں سے کئی کے انگریزی نام رکھے گئے ہیں جو آج بھی برقرار ہیں، جیسے ارجنٹائن میں ریور پلیٹ اور بوکا جونیئرز، یوروگوئے میں کلب نیشنل ڈی فٹ بال، اور برازیل میں فلومینس FC وغیرہ۔ دوستو، فٹ بال کی سب سے نمایاں بات یہ تھی کہ یہ طبقات میں بٹا ہوا نہیں تھا، اس لیے یہ تمام سطحوں پر مشہور ہوا، اور ریلوے وہ واحد طریقہ نہیں تھا جس سے فٹ بال دنیا بھر میں پھیلا۔ لوگ برطانیہ میں کاروبار اور تعلیم کے لیے آتے تھے، اور یہ بھی کھیلوں کے پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا۔ لاطینی امریکہ اور ایشیا سے کئی لوگ انگلش یونیورسٹیز میں آئے اور اسے مقبول کھیل پا کر اسے اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ مثال کے طور پر کولمبیا کے مشہور کلب میں سے ایک ٹیپو ورکالی کی بنیاد نازاریو برادر نے رکھی، جنہوں نے 20ویں صدی کے دوران انگلینڈ میں 5 سال گزارے تھے۔
فٹ بال کا جنم انگلینڈ میں ہوا اور اس نے برطانوی راج سے باہر رہنے والوں کو بھی متاثر کیا. اسی وجہ سے کئی فٹ بال کلب ان لوگوں نے قائم کیے جو باہر سے برطانیہ آئے تھے. مگر امریکہ اور کینیڈا میں برطانوی اثر و رسوخ کے باوجود یہاں فٹ بال اس طرح مشہور نہ ہو سکا. مگر فٹ بال نے کئی بار امریکی تہذیب کا حصہ بننے کی کوشش کی، لیکن اس کے اصول اور گول کرنے کے اعداد و شمار وہ چیزیں تھیں جس نے اسے زیادہ مشہور ہونے نہ دیا. دوستو، ایک سروے کے مطابق امریکیوں کو وہ کھیل پسند ہیں جن میں زیادہ بڑے نمبر شامل ہوتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ 16 سال کی عمر تک اس ملک کے نوجوان ساکر کھیلتے ہیں، تو یہاں اس کا مستقبل بھی دیکھا جا سکتا ہے.